أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفتح دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 11 سے لے کر ہے جی 17 تک۔ بروز سنڈے، بروز اتوار ہے، یکشنبہ، ٹھیک ہے جی، اور ذی الحجہ 2 تاریخ چاند کی 1445 اور 9 جون 2024۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ اور مسجد ہے ہماری عائشہ ماشاءاللہ فاروق اعظم کالونی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم پڑھتے ہوتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا حسان ترجمہ۔ دیکھیں جی، سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سيقول، اب کہیں گے، ان قریب کہیں گے، سین کا مطلب یا سوفا مضارع کے ساتھ آتا ہے، یعنی حال اور مستقبل کا جس میں معنی پایا جاتا ہے، جس فعل میں اس کے ساتھ سین یا سوفا ان قریب کے معنی میں لگتا ہے۔ لکا آپ سے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، شغلتنا ہمیں مشغول رکھا، اموالنا ہمارے امالوں، و اہلونا اور ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر اور بخشش مانگیے، لنا ہمارے لیے، یقولون وہ کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں سے، ما لیسا جو نہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، قل فرما دیں، فمن تو کون، یملک اختیار رکھتا ہے، لکم تمہارے لیے، من اللہ اللہ کے سامنے، شیئا کسی چیز کا، ان اراد بکم اگر وہ چاہے تمہیں، ضرًا کوئی نقصان، اور
او اراد بکم یا چاہے تمہیں نفع کوئی فائدہ، بل کان اللہ بلکہ ہے اللہ تعالیٰ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو خبیرہ خبر رکھنے والا خبردار. سمجھ آئی؟ وہ دیہاتی جو حدیبیہ صلح حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارے مال و دولت اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول رکھا، بزی رکھا، مصروف رکھا. سمجھ آئی؟ ان کے چکر میں ہم رہ گئے، مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے. وہ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہو کہ اچھا، تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. سنو فائدہ ہوگا. ادھر توانی حدیبیہ کے سفر میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بول کر عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے تو تمام مخلص صحابہ کرام تو خود ہی بڑے شوق کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن چونکہ یہ اندیشہ شروع ہی سے تھا کہ شاید قریش کے کافر لوگ راستہ روکیں اور لڑائی کی نوبت آ جائے، اس لیے آپ نے ایک بڑی جمعیت کے ساتھ سفر کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ کے آس پاس کے دیہات میں بھی یہ اعلان فرما دیا تھا کہ وہاں کے لوگ بھی ساتھ چلیں. ان میں سے جو حضرات مخلص مسلمان تھے وہ تو آپ کے ساتھ آ گئے، لیکن ان میں سے جو منافق لوگ تھے، کون تھے؟ منافق، جو اوپر سے مسلمان ہوتا ہے، ٹوپی بھی ہوتا ہے، پگڑی بھی ہوتا ہے، اندر سے کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. سمجھ آتا ہے بات؟ پوئے کہ نہ پوئے؟ پوئے شو منافق نہ شود، منافق نہ شو، کامل مومن شو. اوکے، مسلمان بنو ہم. انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ کی صورت میں ہمیں لڑائی میں حصہ لینا پڑے گا، اس لیے مختلف بہانے کر کے رک گئے. اس آیت میں پیچھے رہنے والوں سے وہی منافق مراد ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس پہنچیں گے تو یہ لوگ یہ بہانہ کریں گے کہ ہم اپنے گھر بار کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تھے. یعنی تم یہ سوچ کر اپنے گھروں میں رک گئے تھے کہ گھر میں رہنا فائدہ مند ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں نقصان ہے. حالانکہ فائدہ اور نقصان تو تمام تر اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. وہ نفع یا نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما لے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک سکے. نفع نقصان دینے والے کون؟ اللہ. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بل ظننتم بلکہ تم نے گمان کیا، ان لن کہ ہرگز نہیں یا نہ، ینقلب واپس لوٹیں گے، الرسول رسول، والمؤمنون مومن جمع یعنی سارے مومن، الہ جو گئے ہوئے طرف، اہلیہم اپنے اہل خانہ، ابدا کبھی، وزینا اور بھلی لگی، ذالک یہ، فی میں کو، قلوبکم تمہارے دلوں کو، بل وظننتم اور تم نے گمان کیا، ظن السوء برا گمان، وکنتم اور تم تھے یعنی ہو گئے تھے، قوما بورا ہلاک ہونے والی قوم. سمجھ آئی؟ برباد ہونے والے. حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی، اور تم نے برے گمان کیے تھے، اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا. ان منافقین کا خیال یہ تھا کہ مسلمان چاہے عمرے کے ارادے سے جا رہے ہوں لیکن جنگ ضرور ہوگی، اور قریش کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ مسلمان وہاں سے زندہ واپس نہیں آ سکیں گے. یعنی منافق کیا تھے؟ اندر کے دشمن ملے ہوئے تھے. ان کو پتہ تھا وہاں کافروں کا کیا حساب کتاب ہے، کیا تعداد ہے، کیا ان کے ساتھ فوج کتنی ہے، لشکر کتنا ہے. ان کو کیا تھا؟ اپنے اندر دشمنوں کو ڈھونڈو، ان کو غداروں کو پکڑو اور لٹکاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آستین کے سانپ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ جو اپنے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ان کو بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے مسلمان ہیں، بڑے ساتھ ہیں. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَمَن اور جو لم یؤمن ایمان نہیں لاتا باللہ ورسولہ اللہ پر، اس کے رسول پر، فَإِنَّا تو بے شک، اعتدنا ہم نے تیار کی، للکافرین کافروں کے لیے، سعیرا دہتی آگ. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے.
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، ملک بادشاہت ملکیت، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یغفر وہ بخش دے، لمن جس کو، یشاء وہ چاہے، ویعذب اور عذاب دے، من یشاء جس کو وہ چاہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی غفورا بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ اور آسمان اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کی ہے، بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ سيقول عن قریب کہیں گے، المخلفون پیچھے بیٹھ رہنے والے، اذا انطلقتم جب تم چلو گے، الى مغانم غنیمتوں کے ساتھ، لتاخذوها کم تم انہیں لے لو، ذرونا ہمیں چھوڑ دو، اجازت دو، نتبعکم ہم تمہارے پیچھے چلیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، اللہ یبدلوا کہ وہ بدل ڈالیں، کلام اللہ کا فرمودہ، قل فرما دیں، لن تتبعونا تم ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، کذالکم اسی طرح، قال اللہ کہا اللہ نے، من قبل اس سے پہلے، فسیقولون پھر اب وہ کہیں گے، بلکہ تحسدوننا تم حسد کرتے ہو ہم سے، بلکہ جب کہ دونوں معنی، کانوا لا یفقہون وہ نہ سمجھتے نہیں ہیں، الا قلیلا مگر تھوڑا۔ مسلمانوں جب تم غنیمت کے مال لینے کے لیے چلو گے، یعنی جنگ ہو گئی، جنگ کے بعد غنیمت گفٹ، مال غنیمت جو ہوتا ہے نا بچا کچا، وہ آیا، تو یہ حدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، ہم بھی مزے کریں۔ وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دیں، تم کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما رکھا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے کہ دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں، حسد نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں کہ بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حدیبیہ کے سفر میں جس جان نثاری اور اطاعت کے جذبے سے کام لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں یہ وعدہ فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے انہیں ایک اور فتح حاصل ہوگی جس میں بہت سا مال غنیمت بھی حصے میں آئے گا۔ اس سے مراد خیبر کی فتح تھی۔ چنانچہ سن 7 ہجری میں جب آپ خیبر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو صحابہ کرام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق خیبر ضرور فتح ہوگا اور وہاں سے مال غنیمت بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ موقع آئے گا تو جو منافق حدیبیہ کے سفر میں حیلے بانے کر کے چکر مکر چلا کے پیچھے رہ گئے تھے، وہ خیبر کے سفر میں تمہارے ساتھ چلنا چاہیں گے، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ سفر میں فتح ہوگی اور مال غنیمت بھی ملے گا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ کریں اور انہیں ساتھ لے جانے سے انکار کر دیں۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں چلاک لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ حکم فرما دیا تھا کہ خیبر کے سفر میں صرف ان حضرات کو شرکت کی اجازت دیں جو حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ اسی حکم کی طرف اس آیت میں اللہ کی بات فرما کر اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس سے پہلے قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں ہے کہ خیبر کی جنگ میں صرف وہ لوگ شریک ہوں جو حدیبیہ میں شامل تھے، بلکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور آپ نے لوگوں تک پہنچایا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے احکام آیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے احکام ہوتے تھے، لہذا منکرین حدیث وہ حدیث ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ کسی اور وحی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ آیت اس کی واضح تردید کر رہی ہے، یعنی ہمیں مال غنیمت میں حصہ دار بنانا نہیں چاہتے، یعنی حسد والی جو بات ہے نا اس کی تشریح ہے۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ قل فرما دیں للمخلفین پیچھے بیٹھ رہنے والوں کو، من العراب دیہاتیوں میں سے، ستدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الى طرف، قوم علاقہ ایک قوم، اولی بأس شدید سخت لڑنے والی جنگجو، سمجھے بڑے اسپیشل قسم کے جنگ کرنے والوں سے
تمہارا سابقہ پڑے گا۔ تقاتلونہم، تم ان سے لڑتے رہو، او یا یسلمون، وہ اسلام قبول کر لیں، فَإِنْ اگر تطیعوا، تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ، تمہیں دے گا اللہ اجرا حسنا، اجر اچھا بدلہ ملے گا۔ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، نہ مانی بات، کما تولیتم، جیسے تم پھر گئے تھے، من قبل، اس سے قبل، یعذبکم، وہ تمہیں عذاب دے گا، عذاب علیما، دردناک۔ ان پیچھے رہنے والوں دادیوں سے یہ کہہ دینا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے، اسپیشل فورس ہوگی، سمجھ آئیے، گوریلا فورس، فلاں فورس، کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لیں، یعنی وہ مسلمان ہو جائے۔ اس وقت اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا یہاں جہاد سے، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ دیہات کے ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا خیبر کی جنگ میں شامل ہونا تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، البتہ اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب آپ لوگوں کو سخت جنگجو قوموں سے لڑنے کی دعوت دی جائے گی۔ اس وقت اگر آپ نے سچا مومن بن کر استقامت سے کام لیا تو آپ کا یہ گناہ دھل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس میں وہ تمام جنگیں داخل ہیں جن میں کسی بڑی طاقت سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، اور دیہات کے ان لوگوں کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ دیہات کے لوگوں کو یہ دعوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں اس وقت دی گئی جب مسلمانوں کا مقابلہ مسیلمہ کذاب اور قیصر و کسریٰ کی طاقتوں سے ہوا۔ اس موقع پر دیہات کے ان لوگوں میں کچھ حضرات تائب بھی ہو گئے تھے، یعنی بعض آ گئے تھے توبہ کر کے اس جنگ میں شریک ہوئے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا الیما۔ لیس نہیں ہے، علی الاعمى اندھے پر، اندھا سمجھتے ہو، بلائنڈ مین، حرجن کوئی تنگی، کوئی گناہ، ولا اور نہیں، علی الاعرج لنگڑے پر، معذور پر، سمجھے، حرجن کوئی گناہ، ولا اور نہ، علی المریض اور مریض پر، حرجن کوئی گناہ، ومن اور جو یطع اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ داخل کرے گا اسے جنات باغات، تجری بس بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، ومن یتولی اور جو پھر جائے گا، یعذبہ وہ عذاب دے گا اسے، عذابا الیما عذاب دردناک۔ اندھے آدمی پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ لنگڑے آدمی پر کوئی گناہ ہے، اور نہ بیمار آدمی پر گناہ ہے، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے، اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی منہ موڑے گا جہاد وغیرہ سے، اسے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے، اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ تو زیادہ تر جہاد صلح حدیبیہ اور جنگوں کا جہاد کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کی قربانیاں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی جو موقع ہو اللہ تعالیٰ دام درم سخن، جہاد باللسان، جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد بالمیڈیا، جہاد ہر طرح سے اللہ تعالیٰ جو بھی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر دل میں تمنا ضرور ہونی چاہیے جہاد کی، جس کے دل میں تمنا نہ ہو منافق مرے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العزت یعنی اس طرح کا مفہوم ہے، ہمیں توفیق عطا فرمائیں، جو کچھ پڑھتے سنتے ہیں عمل کی توفیق عطا ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔